من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں کو السلام علیکم، اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ صبح سویرے 11 بجے تشریف لائے ہیں۔ آپ ہماری ریکویسٹ پہ، دعوت پہ بہت شکریہ۔ آج کے آپ کو یہاں پر بلانے کی جو زحمت دی گئی ہے، آپ کو جیسا کہ آپ کو اب تک پتہ چلی گیا ہے کہ آج ایک اور ممبر پروونشل اسمبلی، ممبر صوبائی اسمبلی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ان کا پی ایس ہے PS 121 121 حلقہ ملیر کے MPA ہیں۔ یہ ایم کیو ایم سے، متحدہ قومی موومنٹ سے، پاکستان اور لندن آپ لوگ خود ہی لگا لیجئے گا۔ وہ آج پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، اور آپ کے ذریعے پاکستان کی تمام عوام سے میں مخاطب ہوں۔ آج کے دن تک 2017 کی آج کی ڈیٹ تک یہ جو ہمارے پاس لوگوں کے آنے کا سلسلہ، ہمیں ہمارے نیریٹو کو، ہمارے نظریے کو، ہمارے پیغام کو قبول کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو 3 مارچ 2016 سے شروع ہوا اور آج تک رکا نہیں ہے، یہ اس پاک سرزمین پارٹی کا جو نظریہ ہے، اس کی سچائی ہے، اور اس کے اسٹینڈ میں، اس کے نیریٹو میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس کے کسی اسٹینڈ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن جو بات کی ہے، ہم آج کے دن تک ان باتوں میں ہم نے کوئی زیر زبر کا فرق نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جو لوگ بھی بیٹھ کر ہمیں آبزرو کر رہے ہیں، جو بھی بیٹھ کر ہمیں سیریسلی مانیٹر کرتا ہے، وہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں دیکھتا ہے۔ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہونے کے باوجود، ہمارے خلاف لوگوں کو نیگیٹو بریفنگ کرنے کے باوجود، ہمارے خلاف لوگوں کو جھوٹ بولنے کے باوجود، سچائی چھپتی نہیں ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو لوگ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد نظر آنے لگتا ہے، اور پاک سرزمین پارٹی مسلسل اپنی گروتھ کی طرف گامزن ہے، اور اپنے اسٹینڈ میں، اپنے نظریے میں، اپنی جو بھی اس نے ایک اپنا نیریٹو لیا ہے، اس میں کوئی اس کو چینج نہیں کرتی، اس میں کوئی صبح دوپہر شام کے حوالے کے حساب سے کوئی فرق لے کر نہیں آتی، جس کی وجہ سے آج تک لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ندیم بھائی کو پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے، تمام کارکنان کی جانب سے، اپنے ذمہ داران کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اب آبزرو کرنے کا اور پرکھنے کا ٹائم جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اب ختم ہو گیا ہے۔ سچ اور جھوٹ میں فرق واضح پتہ چل گیا ہے، صحیح اور غلط میں واضح فرق پتہ چل گیا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ایک لائن ہے، بہت لمبی لائن ہے، کہ بس اب اللہ کا نام لیں اور عزت والے معاملات اختیار کریں، عزت والے معاملات اختیار کریں۔
میں ان لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے اور عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے، جن کے عقل و شعور پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے عزت والے معاملات نہیں لکھے، انہوں نے رسوا ہونا ہے، ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس سچائی، ضمیر نام کی ذرا سی چنگاری بچی ہوئی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ تو آئیں، ہم آپ کو امبیرس نہیں کریں گے، کھلے ہاتھوں سے ہم آخری سانسوں تک اپنے دروازے بند نہیں کریں گے۔ یہی ہماری تبلیغ کا، یہی ہماری پریچنگ کا، یہی ہمارے پیغام کا، دعوت کا مین فلسفہ ہے کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک اپنے دروازے بند نہیں کریں گے۔ تو میں ندیم بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ندیم رازی بھائی جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ چونکہ ایم پی ہیں تو ان کو ٹی وی دکھائے گا، ممبر پارلیمنٹ ہیں، ایم پی ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں، تو ان کو ٹی وی دکھائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو ٹی وی نہیں دکھاتا، کیمرے آپ کے نہیں دکھاتے، سینکڑوں کی تعداد میں پارٹی عہدیداران، پارٹی کے ذمہ داران، پارٹی کے ورکرز روزانہ پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پارٹی پاکستان میں ابھرنے والی، تیزی سے ابھرنے والی ایک جماعت ہے۔ آج ہم اس 1.5 سال کے عرصے میں 35 سالہ پرانی پارٹی سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہیں۔ آج میری اس پاک سرزمین پارٹی کا الیکشن سمبل موجود ہے، ڈولفن ہمارا نشان ہے، اور یہ ڈولفن انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے الیکشنز میں اس نشان کے ساتھ وطن پرستوں کا یہ قافلہ ایسا انشاءاللہ تعالی نکلے گا، ایسی شمع روشن ہوگی اس کراچی اور سندھ میں جس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے ہماری پہلی بات سے لے کر آج تک ہماری مستقل مزاجی، ہمارا اپنے سٹینڈ پہ ڈٹ جانا، اور پھر اس کا قدرت کی طرف سے اس ساری باتوں کا صحیح ثابت ہو جانا دیکھ لیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ہمارے پاس خود سے انکنڈیشنل چل کر آ رہے ہیں۔ میں اس موقع کا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پاکستان کے ارباب اختیار سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ سال بھر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پاناما لیکس کا میٹر چل رہا تھا، فیصلہ ہو گیا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ جب تک یہ میٹر چلتا رہا ملک میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیا پیش آ رہے ہیں، صبح دوپہر شام پاناما لیک، اللہ اللہ کر کے بھائی فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک عجیب بحران سی کی کیفیت ہے ملک کے اندر۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں۔ جو موجودہ پارلیمنٹ ہیں ان سب لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ملک کی عدلیہ کے اوپر، ملک کے اداروں کے اوپر ان کو غلط ثابت کرنے کی پوری مہم چلائی جا رہی ہے۔ کل NA 120 کا الیکشن ہوا، ایسا لگتا تھا کہ پاکستان میں بس اس الیکشن کے نتیجے کے بعد دودھ کی صبح سے نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا بھائی ہو گیا کل الیکشن، تو کیا جس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تھا پانی آنا شروع ہو گیا؟
جس کے گھر سے گٹر کا پانی جا نہیں رہا تھا اس کے گھر سے گٹر کا پانی جانا شروع ہو گیا. کیا کراچی میں اب تک جو قربانی کی آلائشیں، قربانی ہونے کے بعد جو آلائشیں پڑی ہوئی ہیں، گندگی پڑی ہوئی، کیا وہ اٹھنا شروع ہو گئی؟ کیا جو لوگ بے دخل ہوئے تھے اب اس حالیہ بارشوں میں وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ گئے؟ کیا بجلی پوری آنے لگی؟ نوجوانوں کے ہاتھوں میں روزگار آ گیا؟ خدا کے واسطے اس ملک کے لوگوں کے اوپر میں تمام پاکستان کے ارباب اختیار حکمران طبقے سے، حکمرانوں سے، اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے پاکستان کی عوام پر رحم کریں، خدا کے واسطے رحم کریں. لوگ مر رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. حالیہ بارش میں 44 افراد اس کراچی میں اپنی جانوں سے چلے گئے. خدا کے واسطے لوگوں کے لیے جو آپ نے یہ ووٹ لیے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ایم پی، ایم این اے، میئر، وزیر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ بنے ہیں، خدا کے واسطے ان لوگوں کی اب کچھ فکر کر لیں. خدا کے واسطے ان لوگوں کی اور فکر کر لیں، کچھ فکر کر لیں. قوم کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، صبح دوپہر شام کوئی اور کام ہی نہیں ہے. نہ ہارنے والا نہ سزا پانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور نہ ان کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، نہ ان کی کوئی اینڈنگ ہو رہی ہے. ایک کہانی کے بعد دوسری کہانی چلی آتی ہے، عوام بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کوئی لوگوں کا پوچھنے والا نہیں. اور میں اب عوام سے بھی مخاطب ہوں کہ خدارا لوگوں، رہزنوں میں اور اپنے رہبروں میں اب فرق کرو. یہ جو عذاب ہمارے اوپر ہے اسے ہم خود لے کر آئیں اپنے اوپر. یہ سو کالڈ منتخب نمائندے، تم نے شہر کا میئر بنایا ہے، ایم پی اے بنایا ہے، ایم این اے بنایا ہے، تم نے ووٹ دیے ہیں، تم نے اس ملک میں وزیر اعظم بنائے، وزیر اعلیٰ بنائے، تمہارے ایسے حالات ہیں لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. خدا را اب اپنے ووٹوں کو دینے سے پہلے نظر ثانی کر لو. اپنے بچوں کے اوپر یہ عذاب چھوڑ کر نہ جاؤ، ورنہ ان ظالموں سے زیادہ پکڑ تمہاری ہوگی جو تم غلط فیصلے اگر کرو گے. آج جو کراچی کے حالات ہیں، جو حیدرآباد کے حالات ہیں، جو میر پور خاص کے حالات ہیں، جو لاڑکانہ کے حالات ہیں، جو جیکب آباد کے حالات ہیں، جو نواب شاہ کے حالات ہیں، جو سندھ کے تمام 23 کے 23 ڈسٹرکٹ کے حالات ہیں، ان حالات کے اوپر ہم نے پاک سرزمین پارٹی نے 18 دنوں تک کا دھرنا دیا. میرے ساتھ تمام میری سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران، تمام نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، ہم 18 راتوں تک، دنوں تک، دن اور رات سڑکوں پر سوئے ہیں عوام کے ایشوز کو لے کر، حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، سندھ کے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. خاص طور پہ ہم نے ریلی نکالی اپنے پروٹوکول کے لیے نہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کے لیے پانی مانگنے کے لیے، اختیارات مانگنے کے لیے، دوا مانگنے کے لیے، بجلی مانگنے کے لیے. یہ جو آج آپ مسائل سہ رہے ہو، جس پہ آپ بلبلا رہے ہو، ہم انہی ایشوز کو لے کر تو سڑکوں پر نکلے تھے. انہی ایشوز کے اوپر تو ہم نے دھرنا دیا تھا، انہی ایشوز کے اوپر تو ہم نے آواز اٹھائی تھی. تو لوگوں، تمہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، تمہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم بار بار دھوکہ کھائیں گے تو پھر دھوکہ دینے والے کا قصور نہیں ہے، پھر دھوکہ کھانے والوں کا بھی قصور ہوگا. ہمارا کام تو آواز لگانا ہے، دعوت دینا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے اپنے سٹینڈ کے ساتھ. میں کسی سے لڑائی نہیں کروں گا، میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، میری کسی سے دشمنی ذاتی نہیں ہے. ہاں، لوگوں کے حقوق کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آواز لگاتا رہوں گا. میرے ساتھی آواز لگاتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے. ہم اپنا کام پورا کر کے مرنا چاہتے ہیں، ہم آواز لگا کر مرنا چاہتے ہیں،
ہم جب اس دنیا سے جائیں تو سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان سرخرو ہو کر جائیں گے اس دنیا سے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تمام ایمانداری سے اپنی ایم پی اے شپ کو، اپنی ایم این اے شپ کو، اپنی سینیٹر شپ کو، اپنی بڑے بڑے عہدوں کو، پارٹی کے عہدوں کو چھوڑ کر، اپنی 35 سالہ رفاقتوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے حقوق کے لیے زیرو سے شروع کر کے، ہم نے اسکریچ سے شروع کر کے ہم نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. نہ میرے پاس ایم پی ہے، نہ میرے پاس ایم این اے ہے، نہ میرے پاس کونسلر ہے، نہ میئر ہے، لیکن ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جتنی بھی ہائی لائٹ چیزیں کی ہیں، ہمارے جو 16 نکات ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے. وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے، خاص طور پر کراچی اور سندھ کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے. ہم آج کریں، 1 سال کے بعد کریں، 5 سالوں کے بعد کریں، اگر لوگوں کی زندگیوں میں فرق لے کر آنا ہے، اچھائی لے کر آنی ہے، تو پاک سرزمین پارٹی کے وہ 16 نکات کو عمل درآمد کیے بغیر لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا. تو آج پاک سرزمین پارٹی اپنی گروتھ کے ساتھ، اپنی الیکشن سمبل کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے، بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے. اور آئندہ آنے والا وقت سندھ میں انشاءاللہ تعالی 2018 کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی حکومت بنائے گی انشاءاللہ تعالی. میں اسی موقع کو استعمال کرتے ہوئے میں پاکستان میں ہونے والے اور خاص طور پر سندھ میں ہونے والے سینسس کو، مردم شماری کو، پاک سرزمین پارٹی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی ریجیکٹ کر چکی ہے. میں اس کو دوبارہ ریجیکٹ کرتا ہوں. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو. یہ بہت زیادتی کی گئی ہے اور بڑی زیادتی. میں میئر تھا، 2007 میں ماسٹر پلان بنایا کراچی کے تمام ٹاؤنز کے لیے کی پاپولیشن کا اندازہ لگانے کے لیے باقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہائر کیے گئے. اس کا سیمپل ہوا اور اس 2007 کا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ یہ کہتا ہے کہ 2020 میں 2020 میں کراچی کی پاپولیشن 3 کروڑ ہونے والی ہے. کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. تمام ایکسپرٹس پاکستان کے، تمام میڈیا کے لوگ، تمام اداروں کے لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے. اس کے سیمپل باقاعدہ لوگ جا کر پورے علاقے کے 18 ٹاؤنز کی انہوں نے باقاعدہ رینڈم سیمپلز انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے لوگوں کی. اور اس ڈاکومنٹ، کراچی کے ماسٹر پلان کے ڈاکومنٹ کے مطابق 2020 میں پاکستان کی کراچی کی پاپولیشن 3 کروڑ ہونے والی ہے. آج آپ کیسے کراچی کی پاپولیشن کو 1 کروڑ 40 لاکھ دکھا رہے ہیں؟ کیسے دکھا رہے ہیں؟ اگر اس ملک میں لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں کر سکتے ہمیں مینورنگ کرنی پڑ جائے، اس میں لوگوں کا اعتبار نہیں آئے، تو پھر ہم آگے لوگوں کو کیا خدمت کریں گے؟ کیا کانفیڈنس بلڈ کریں گے؟ کیا ہم پیکیجز دیں گے؟ کہ ہم نے تو اپنی بنیادی جھوٹ پہ اور غلط چیزوں پہ رکھ دی. اگر تو خدارا نہ ڈریے، جو بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، اس سینسس کو کرانے والے لوگ ہیں، اس ملک کے ہی باشندے ہیں. کوئی کہیں اگر بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، نہ ڈرو بھائی، نہ ڈرو اس میں کہ کسی کی تعداد زیادہ ہو جائے. کوئی یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں، دوسرے پاسپورٹ والے. اسی ملک کے لوگوں کی تعداد کم اور زیادہ ہو رہی ہے نا. تو آپ کب تک اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اس کو صحیح نہیں دکھائیں گے، نہیں بتائیں گے؟ بالکل زیادتی ہوئی ہے یہ. اور پاک سرزمین پارٹی اس سینسس کو نہیں مانتی. کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 2.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ڈاکومنٹڈ بتا رہا ہوں کہ 2020 میں، 2017 چل رہا ہے یہ، 2020 میں 3 سالوں کے بعد کراچی کی پاپولیشن 3 کروڑ ہونے والی ہے. کراچی میں انفلکس آتا ہے باہر سے، اور کراچی کی اپنی نیچرل گروتھ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کے چیپٹر جو وہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کوئی ان کو کلوز نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے اوپر خود ہی روزانہ بم گرا رہے ہیں. وہ بم گالیاں بکتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، لیکن
ان کو ایک طرف کر کے کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو مرہم کی ضرورت ہے، پیکج کی ضرورت ہے۔ ہزاروں لوگ پابند سلاسل ہیں، سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، دنیا بھر میں نوجوان مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایک دفعہ معاف کرو، 1.5 سال سے میں چیخ رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، خدا را ان کو مت دھکیلو دیوار کی طرف۔ ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں نے، لڑکوں نے ریجیکٹ کر دیا الطاف حسین کو۔ الطاف حسین دنیا بھر میں پرچم جلواتے ہیں پاکستان کا، ایک لڑکا، ایک انسان اس کی بات نہیں مانتا ہے پاکستان میں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر میں ایک پرچم نہیں جلا پاکستان کا۔ ریوارڈ دو ان لوگوں کو، معاف کرو۔ ایک آدمی نے غلط رستے پہ لگا دیا تھا، ایک دفعہ بڑے دل سے پاکستان اپنی باہوں میں لے ان کو مجرم نہ ٹریٹ کرے، بہکائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر آج جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، آج جو حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اگر یہی طریقہ کار رہا تو کل کوئی دوسرا الطاف حسین کھڑا ہوگا، کل کوئی دوسرا الطاف حسین جو ہے وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لگائے گا۔ تو خدا کے واسطے لوگوں کو پانی دیں، لوگوں کو اختیارات دیں، لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیں، منتخب نمائندوں کو اختیارات دیں، لوگوں کو بجلی دیں، لوگوں کو جاب دیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، سب کے ساتھ انصاف کریں۔ جب جا کر کوئی دشمن ملک کسی الطاف حسین جیسے ایجنٹ کو پاکستان میں استعمال نہیں کر پائے گا۔ لوگوں کو خدا را، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا الطاف حسین صاحب کو، آپ ایکسیپٹ کریں لوگوں کو، ان کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص کے لوگوں کو خدا را ایکسیپٹ کریں۔ ان نوجوانوں کو جو پابند سلاسل ہیں، ان کی فیملیز پریشان ہیں، ان کو غلط راہ پہ، ہاں اگر قصوروار ٹھہرانا ہے الطاف حسین کو قصوروار ٹھہراؤ، ان لوگوں کو معاف کرو۔ ان کو کوئی پہلے آواز لگانے والا نہیں تھا، ہم نے آواز لگائی، سب نے ہماری بات مانی ہے۔ آج یہ پی ایس پی کا فرق ہے، آج یہ پی ایس پی کا فرق ہے پاکستان والوں، کہ الطاف حسین چیخ چیخ کر، گالیاں بک بک کر تھک گیا کہ یوم سیاہ مناؤ، کالا جھنڈا لگاؤ، پاکستان کا پرچم جلاؤ۔ ایک پاکستانی، ایک کراچی کا آدمی، ایک سندھ کا آدمی، ایک حیدرآباد کا آدمی نے پاکستان کے جھنڈے کو نہیں جلایا ہے، پاکستان کے پرچم کو نظر آتش نہیں کیا ہے، پاکستان کو گالی نہیں بکی ہے خدا نخواستہ، پاکستان کے یوم جشن آزادی پہ یوم سیاہ نہیں منایا ہے۔ خدا را ان کو گلے لگاؤ، ان لوگوں کو خدا را، یہ پاکستانی ہے، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کو گلے لگاؤ، ان کو معاف کرو، ان نوجوانوں کی غلطیوں کو ایک دفعہ ان کو قومی دھارے میں لو، جس طرح آپ پاکستان بھر میں لے رہے ہیں۔ خدا را میری بات کو سیاست سے بالا تر ہو کر سوچیں، بالا تر ہو کے سوچیں۔ میں 1.5 سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اب انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کو اب بڑا دل کریں اور ان لوگوں کو قبول کریں، کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو قبول کریں، ان نوجوانوں کو رستہ دیں، کراچی اور سندھ کے لوگوں کو رستہ دیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں ندیم بھائی کچھ چند باتیں کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں جو بھی بات کرنا ہے۔ آج کا دن میری پی ایس پی میں شمولیت میرے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ آج پہلے دن میں بہت سکون سے سویا۔ 22 اگست کے واقعے سے پہلے ہی میں ایم کیو ایم کو خیر آباد کہہ گیا، لیکن 22 اگست کے واقعے کے بعد جو متحدہ پاکستان کے رہنما ہیں، انہوں نے فون کیا کہ آپ آئیے، اب ہم لوگوں کے حقیقی نمائندے بن کے اس شہر کی خدمت کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو 19 نومبر کو میں کراچی آیا اور تقریباً دسمبر تک ان کے ساتھ چلا۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے آبزرو کی، کیونکہ کافی پیریڈ میں نے اس میں گزارا۔ 30 سال ایک شخص کو دیا، اس کے بعد جو ان کے مینڈیٹ پر یا ہم ان کے مینڈیٹ پہ ہی بیٹھے، میرے ضمیر پہ بولتے ہیں لوگ کہ بوجھ تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں۔ کیوں؟
کہ قائد بنانے میں 30 سال صرف کرنے میں میری بھی قربانی ہے. کوئی وہ آسمان سے نہیں اترے تھے یا کتابوں میں نہیں آیا تھا کہ یہ قائد تحریک ہے. میری محنت، ہم سب کی فاؤنڈر ممبر سارے تھے. باہر کہ ان کو خیر آباد کہنے کے بعد جب ان کی بات ہوئی تو چلے اس شہر کی خدمت کرتے ہیں، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں ہے. بارہا قیادت سے بات کی لیکن انہوں نے بھی کان نہیں دھرے یا دھرنا نہیں چاہتے اور رہ گئے. پی ایس پی نہیں، مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بھی کیئر ٹیکر ٹاؤن ناظم رہا ہوں. 2 سال ٹاؤن میں سرو کیا اور ان کی صلاحیتوں سے میں تو کوئی چیز نہیں. پورا پاکستان، پوری دنیا متعارف ہے. اور اس پیریڈ میں آپ کے پاس میئر بھی، چیئرمین بھی. مجھے دکھ اس کا نہیں ہے کہ آپ نے کہ قول و فعل و مسلسل تضاد ہے. کمرے میں آپ یہ بولتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اشارہ ایسے کرتے ہو. یار آپ کن بیساکھیوں پہ لے کے چل رہے ہو؟ اگر آپ کا اپنا ہے ویژن، لے کے آئیں لوگوں میں. کارکنوں کو، لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھیں. حیدرآباد کا الیکشن ہوتا ہے، کونسلرز کا الیکشن ہوتا ہے، وہاں آپ بولتے ہیں نہیں ساتھی بے فکر ہے. بھائی وہ کیسے؟ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. میں کھڑا ہوتا ہوں اسٹیج پر، مجھے بولتے ہیں زیادہ. یار جب پارٹی ان کی ہے، تعریف ان کی نہیں کرنی، کھل کے بات نہیں کرنی اور تعریف ہی کرنی ہے. یہ پارٹی ان کی ہے، نظریہ بھی انہیں کا چلے گا، کام بھی انہیں کا چلے گا. پھر کس بات سے آپ علیحدہ ہو؟ دوگلی پالیسی میں واحد پی ایس پی ویری فرسٹ ڈے سے، مطلب جب سے میں جانتا ہوں، آپ اس میں لے لیں گے پی ایس پی جب سے بنے، قول و فعل میں، عمل میں، کردار میں کوئی فرق نہیں. صرف مجھے اپنے ضمیر کو ان سے مطمئن کرنا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ میں آیا تھا. اور یہاں تو آپ سب کے سامنے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے آج مصطفیٰ کمال بھائی کا، انیس بھائی کا، پوری کیبنٹ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اپنے قافلے میں شامل کیا. اور انتہائی مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کو کہ میں، آپ نے مجھے عزت دی. اور انشاءاللہ یہ بھی وعدہ ہے اس پلیس کی آپ سے کہ انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کے شانہ بشانہ میں کام کروں گا. اور ایک بات کہتا چلوں، بہت سے ایم پی ایز ہیں میرے ساتھ کولیگز، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو 22 اگست کو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو نیکسٹ ٹکٹ تو مجھے دینا ہی دینا آپ لوگوں کو. میں ان دوستوں سے بولتا ہوں بھائی 2018 تک آپ کی ٹانگی کاٹ دی جائے گی. جو جس پہ آپ کو بولا جاتا ہے تو آپ سوچ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. میں نے بھی بہت دیر کی، اب آپ دیر نہیں کیجیے، کیونکہ جن کے قول و فعل میں تضاد ہے ان سے آپ کسی چیز کی توقع نہیں. بلدیاتی سسٹم، برسات، سیوریج، مطلب بہت سے بولنے کو. مجھے کمال بھائی نے مختصر کہ مسائل سبھی جانتے ہیں، آپ ندیم بھائی بولنے کی ضرورت نہیں. تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. آپ تمام دوستوں کا، صحافی حضرات کا، کیمرہ مینس کا، میڈیا پرسن جتنے بھی ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کل کراچی والوں کو اب یہ فیصلہ خود کرنا ہے اور باکردار قیادت کو سلیکٹ کریں، کیریکٹر والے لوگوں کو سلیکٹ کریں. آنکھیں کھول کر دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں لوگ، اور یہ جو قافلہ بن رہا ہے تو لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی ہے. جس دن اس شہر میں کیریکٹر والی قیادت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس شہر کے حقوق غصب نہیں کر سکتا. اور جو اس شہر میں پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل سے پورے پاکستان میں روشنی جائے گی. ایسا سمبل، ایسا ماڈل کریٹ ہوگا کہ پاکستان بھر میں تحریکیں نکلیں گی، لوگ قافلے بنائیں گے اور حقوق حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیریکٹر والی لیڈرشپ جس دن کراچی میں ہوگی اس دن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے اوپر کوئی ڈاکے، حقوق کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا. روابط نہیں بھی ہیں جیسا وہ بولتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، لیکن آپ ساری سمپیتھی لوگوں سے اسی کی گین کر لیں. اور آپ میٹنگ کمرے میں کچھ بولتے ہو، باہر کچھ بولتے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کے اپنا تو کچھ بھی نہیں، حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ آج نہیں تو کل، جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں، جیسا آپ صحافی حضرات یا بھائی میرے بولتے ہیں، تو مجھے بھی یہی لگتا ہے. بہت سے ساتھی ہیں سوائے 3-4 ایسے ہیں
جو کہ قائد بنے ہوئے ہیں، اور قائد بھی بہت ہیں اس میں. اب سمجھ میں نہیں آتا کون لیڈ کرے گا. کچھ تو ابھی آئے ہیں 2 مہینے پہلے، تو باہر کے بہت سارے ہیں سوائے جن جو قائد بنے ہوئے ان کے علاوہ ساری ہیں. اور وہ بے ضمیر لوگ ہیں، کیونکہ پارٹیاں محبتوں سے چلتی ہیں. آپ نہ کسی کو محبت دیتے ہو، نہ کام کروا رہے ہو، صرف یوز کر. تو یہ ہے صورتحال وہاں بھی. کوئی کیا تھینک یو.